نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس میں دین کی باتیں، دنیا کی باتیں اور زندگی گزارنے کی باتوں کو شیئر کیا گیا ہے۔ اسلامک اقوال، موٹیویشنل اقوال کے ساتھ ساتھ خوش قسمت اور بد قسمت انسان کون کون ہوتے ہیں، خوش قسمت اور بد قسمت انسان کی پہچان کیا ہے کو بھی اس ویڈیو کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس لیے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، غم کے بادل چاہے جتنے بھی گہرے کیوں نہ ہوں، مسکراہٹ ان کو چیر کر امید کی روشنی لے ہی آتی ہے۔ مسکراہٹ انسان کے اندر چھپی ہوئی روشنی ہے جو باہر کے اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے۔ مسکراہٹ کے بغیر زندگی ایسے ہے جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ مسکرانا اس بات کا اعلان ہے کہ آپ نے مشکلات کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ مسکرانے سے آپ دوسروں کے دل میں امید جگا سکتے ہیں اور اپنے دل کو سکون دے سکتے ہیں۔ مسکراہٹ وقت کے ساتھ غم کو کمزور اور زندگی کو مضبوط بناتی ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلایا کرو، رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے جانوروں کی خصلتیں انسان میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں میں کھڑے ہو کر پانی پینے کی عادت ہوتی ہے وہی لوگ ہی ہمیشہ گھٹنوں کے درد کی شکایت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے پانی ہمیشہ بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ برش کرنے کے باوجود، مسواک کرنے کے باوجود اگر بے وجہ آپ کے منہ میں سے بدبو آنے لگے تو سمجھ جانا کہ آپ کا معدہ خراب ہو چکا ہے۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر چھپکلی آپ کے جسم کے کسی حصے کو چھو جائے تو فوراً سے پہلے کوئی بھی سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑ لیں، بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ مضر اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ چھپکلی کے جسم پر سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کی جلد کے کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بد قسمت انسان کون ہوتے ہیں اور خوش قسمت انسان کون ہوتے ہیں؟ خوش قسمت اور بد قسمت ہونے کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بد قسمت انسان کی۔ بد قسمت آدمی کی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی ہے کہ اس کا کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز پر سخت دل ہو جانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کے اوپر 2 کالے رنگ کے جو ہیں وہ نشان پڑے ہوئے تھے، اور یہ نشان کیوں تھے؟ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی جو خشیت الہی جو ہے اس میں اتنا زیادہ روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ کے جو ہے وہ نشان بنے ہوئے تھے۔ آپ اتنا روتے تھے۔ تو اگر کوئی انسان روتا نہیں ہے، کوئی انسان خشیت الہی میں جو ہے وہ آنسو نہیں بہاتا تو وہ بہت بد قسمت انسان ہوتا ہے۔ دوسری چیز وہ ہے دل کا سخت ہونا۔ کوئی آدمی اتنا زیادہ سخت دل ہو جائے کہ اس شخص کے دل پر رحم نہ آئے، یعنی اس کے سامنے کوئی کسی کو زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہو، کسی کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اس شخص کی زبان سے افسوس کے الفاظ بھی نہ نکلیں تو ایسا شخص ایک انتہائی بد قسمت شخص ہے۔ رحم کا جو معاملہ ہے، رحم کا جو مادہ ہے وہ ہر انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں رحم دل ہی نہیں ہے تو آپ کسی کے لیے اپنے جذبات اچھے نہیں رکھتے، آپ ڈرتے نہیں ہیں، آپ کسی کے لیے بھلا نہیں چاہتے، آپ کسی کے خلاف جو ہے وہ بات کسی کو بھی کرنے دیتے ہیں، بات سن لیتے ہیں، بات کر دیتے ہیں، دل کے سخت ہیں، تو سمجھے کہ آپ دنیا کے بد قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اپنے دل کو سخت نہ ہونے دیں کسی کے لیے، نہ برا سوچیں نہ برا سنیں، بلکہ کوشش کریں کہ اگر کوئی دوسرا بھی برا کہہ رہا ہے تو اسے بھی منع کریں کہ بھائی کسی کے بارے میں بات نہ کرو۔
دل کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تیسری چیز ہے امیدیں طویل کرنے والا شخص، وہ شخص جس کی امیدیں اتنی لمبی چوڑی ہیں کہ وہ دور دراز کے پلان بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ مثلا آپ نے سوچا کہ میں کوئی نیک کام کر لوں، میں صدقہ کر لوں، زکوٰۃ دے دوں، یا پھر کوئی ایسا کام کر لوں جس سے جو ہے وہ مجھے کوئی فائدہ ہو جائے، تو چلو آج نہیں کرتا، پھر کسی دن کر لوں گا۔ ابھی تو زندگی پڑی ہے، کسی اور دن کرنے کا ارادہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک بدقسمتی انسان ہے، کیونکہ آپ نے جو سوچا اس کو فوری کر دیں، اسی وقت کریں۔ آپ نے کوئی نیک کام سوچا ہے کہ کسی کی مدد کرنے کا سوچا ہے، کسی کے لیے کچھ بہتر کرنے کا سوچا ہے، اسے اسی وقت انجام دیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو پینڈنگ کر دیا، اسے آپ نے آگے پہ ڈال دیا تو یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو بھی آپ سوچیں، کسی کے لیے نیکی سوچیں، بہتری سوچیں، اچھا کام سوچیں، اس کو فوری طور پر انجام دیں، کیونکہ آپ اسے اگر فوری انجام نہیں دیتے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ انتہائی بدقسمت انسان ہیں۔ چوتھی چیز جو بتائی گئی ہے وہ دنیا کے حرص کرنے والا انسان بدقسمت آدمی ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو کہ دنیا کے حرص کے اندر لگا رہے، صبح و شام بس یہ سوچتا رہے کہ میں نے پیسے کیسے اکٹھا کرنے ہیں، میں نے مال و دولت کیسے جمع کرنا ہے، میں نے اتنا سارا پیسہ اکٹھا کر کے اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، یعنی ہر وقت اس کے دماغ پہ پیسہ سوار رہے، ایسا انسان بھی انتہا درجے کا بدقسمت آدمی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو کچھ خوش قسمت یا کامیاب لوگوں کی نشانیاں جو ہیں وہ بتاتے ہیں تاکہ آپ کو ان کا پتہ چلے۔ خوش قسمت یا کامیاب لوگوں کی جو نشانی ہے ان میں سب سے پہلی نشانی ہے کہ وہ لوگ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، نیک انسان ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی خوشی کے لیے ایثار کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اپنے کردار کو جانتے ہیں، ذاتی اہداف مقرر کرتے ہیں اور ہر کارکن کو کامیابی کی اہمیت دیتے ہیں۔ دوسروں کا احساس کرنے والے لوگ، اسلام دوسروں کا احساس کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور یہی کامیاب لوگوں کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ وہ سامنے والے کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھتے ہیں اور پھر فیصلے کرتے ہیں۔ جو خوش قسمت اور کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ نہ وہ کسی کے دوسرے کی برائی کو اوپر لے کے آتے ہیں، نہ اپنی اچھائی کو ڈومینیٹ کرانے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں، بلکہ وہ لگاتار خود کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ کامیاب ہوتے ہیں وہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت سب کے پاس برابر ہے، ہو سکتا ہے عقل بھی اور صلاحیت بھی، لیکن کچھ لوگ زیادہ آگے اس لیے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ محنت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیسہ، انعام، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کو تب میسر آتی ہیں جب آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ تنگ دستی کا آ جانا جلد دولت مند بننے کی نشانی ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا لمبی عمر ہونے کی نشانی ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ بہت زیادہ بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت ہونے کی نشانی ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھ جانے کی نشانی ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا اڑ کر آنا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے اور انسان بھوکا ہی رہ جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھر بھی لے تو اس کھانے سے جو طاقت حاصل ہوگی اس سے کسی اچھائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ جو لوگ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا۔ کامیابی کبھی اتفاقیہ نہیں ہوتی، یہ محنت، استقامت اور قربانی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ صرف خواب دیکھنے والے کامیاب نہیں ہوتے، وہ کامیاب ہوتے ہیں جو خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے اور وہ بچے بڑے ہو کر بھی بہت ذہین بنتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر بیوی خاوند کو تکلیف پہنچائے یا خاوند بیوی کو تکلیف پہنچائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ فرمایا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خاوند کو اس طرح اجر عطا فرماتے ہیں جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیماری کے اوپر صبر
کرنے کا اجر عطا فرمایا تھا۔ یعنی اگر بیوی چڑچڑے مزاج کی ہے، زیادہ بولتی ہے، زیادہ تنگ کرتی ہے، تو خاوند کو بیوی کی ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنے پر اتنے بڑے اجر کا وعدہ فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیوی اپنے خاوند کے برے اخلاق پر صبر کر لیتی ہے تو اللہ پاک اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا حضرت آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی کو اجر عطا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات پسند نہ ہو تو غور کرو تمہیں اس میں کتنی پسندیدہ باتیں مل جائیں گی۔